سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ خبریں جناب یہ ہیں کہ امریکی کانگریس کا وفد پاکستان آیا، اس نے سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں بھی کی، اپوزیشن نے بھی ملاقات کی۔ ایجنڈا کیا رہا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اپوزیشن 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ فیصل چودھری تو کہتے ہیں کہ حکومت اجازت ہی نہیں دے گی، ان کی ابھی سے ہی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعتماد سازی کی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ خبریں بہت گرم ہیں، ایک بار پھر اپوزیشن جلسہ کرنے جا رہی ہے، اعلان کیا اس نے 20 اپریل کا، ہوگا ایسا؟ ورچوئل کریں جلسہ یا فزیکل ہوگا؟ کہہ تو رہے ہیں فزیکل ہوگا، لیکن خود فیصل چودھری یہ کہہ رہے ہیں لنڈی کوتل کر رہے ہیں یا وہ تو اپنی خواہش میں کریں گے؟ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کا اظہار وہ G9 کر رہے ہیں۔ G9 اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں۔ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کون؟ اپوزیشن، جس میں پی ٹی آئی آف کورس۔ اپوزیشن کو الاؤڈ ہے، جب مرضی اپوزیشن کرنا چاہے اپوزیشن کو اجازت ہے، بالکل این او سی دیں اسلام آباد انتظامیہ سے اور جلسہ کریں، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ بالکل۔ اگر 9 مئی والے انتشاریوں کی بات کر رہی ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا ہی فرق ہے۔ یہ جو اگر انتشاری ہیں تو انتشاریوں سے تو پھر دوبارہ انتشار کی توقع کی جاتی ہے، اور توقع ہی ہوتی ہے کہ ان سے جب وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ میس کریٹ کریں گے۔ G9 میں اگر یہ کہتے ہیں تو ملے گا ان کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ مضافاتی علاقوں کی طرف کوئی، میرا نہیں خیال کہ پرمیشن ہوگی۔ اگر پی ٹی اے کی بات کر رہی ہیں تو پی ٹی اے کو نہیں ملے گی اجازت۔ ہاں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کرنا چاہیں، اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں، تو وہ جہاں چاہیں، ملک کے جس کونے میں چاہیں جلسہ کرنا، ان کو اجازت ہونی بھی چاہیے، ان کو اجازت مل بھی جائے گی۔ ایک خبر یہ بھی تو اس میں سے نکل کے آ رہی ہے کہ جو ہے مولانا صاحب کو JUIFA کو دعوت نہیں دی گئی اس جلسے میں، اور وہ خود بھی 19-20 کو لاہور میں کچھ اپنا ان کا ہے جس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ دیکھیے نوشین، بات یہ ہے کہ یہ جلسے کی ہمیشہ ڈیٹس دیتے ہیں، پھر خود بھی اپنا جلسہ کینسل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کسی قسم کی مزاحمت کے موڈ میں بانی چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے۔ نہیں، وہ پیغامات پہنچوا رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں، کہتے ہیں ملکی ایشوز پر جو ہے ہم نے بیٹھنا ہے۔ وہ ملکی ایشو کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا ایشو ہے، وہ اپنے ایشو پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو رعایت ملے، اور رعایت ان کے لیے اس وقت تک کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے اندر کون ڈیسیژن میکر ہے مجھے بتائیں، بشمول عمران خان؟ ایک بندہ بتا دیں جو ڈیسیژن لے سکتا ہو۔ آئی ڈونٹ سی اینی ون۔ میرے خیال مطابق نہ اس وقت عمر ایوب صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ قائد حزب اختلاف کے طور پر کوئی ڈیسیژن لے سکیں، نہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ اعظم سوادی صاحب جو باہر آ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کروں گا، میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے، اور اعظم سوادی صاحب اس بات کو بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں جی کوئی نہیں، لیکن وہ خواہش ان کی ہے کہ کسی سے ان کی ملاقات ہو جائے، اور پھر وہ عمران خان کا پیغام اور ان کے لیے سہولت کاری کے لیے ایک قسم کی اپیل کر سکیں، ان سے استدعا کر سکیں جی کہ عمران خان کے لیے آپ یہ حالات اس طرح کریں، یہ کریں، یہ کریں، کوئی روڈ میپ دیں، کوئی بات ہو، کوئی ورکنگ ریلیشن بنے، کچھ انگیجمنٹ ہو سکے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی۔ لیکن اس پر تو پاک فوج کے ترجمان کا بڑا واضح دو ٹوک موقف ہے، جو کہ افواج پاکستان کا موقف ہے کہ 9 مئی والوں سے بات نہیں ہوگی جب تک معافی نہیں مانگیں گے۔ معافی مانگنے کے بعد بات ہوگی، ہو سکتی ہے، معافی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ اچھا، آپ بات سمجھ رہی ہیں، یہ بڑی باریک بات ہوتی ہے۔ ایک بات تو پی ٹی آئی کے اندر یہاں پر آج یہ ڈیسیژن لیتے ہیں، آگے کل جو ہے وہ اس کا دیکھیں، ان کے آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ وہاں پر جو لابی فرمز ہائر کی ہوئی تھی، جو لوگ چیپٹر دیکھ رہے تھے، یہاں پر آپ جو بات کر رہی تھی امریکن جو کانگریس کا وفد آیا ہے اس سے ملاقات نہیں کی، شبلی فراز نے نہیں کی، یہ پی ٹی آئی والے جا کے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے، عمر ایوب صاحب نہیں گئے، بیرسٹر گور نہیں گئے، یہ لوگ گئی نہیں ہیں۔ اچھا، اور تو دور کی بات ہے یار، آج 9 مئی سے متعلق مقدمات تھے سپریم کورٹ میں، ان کی جو ضمانتوں کی منسوخی سے متعلق آئی بلیو یہ کیس تھا،
اس کیس میں فواد چودھری کے علاوہ کوئی بندہ نہیں گیا, اور فواد کو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی جو ساری لیڈرشپ تھی جو کہتی ہے کہ یہ مقدمات سیاسی مقدمات ہیں, وہ وہاں پر تشریف ہی نہیں لے کر آئے. سلمان اکرم رایا صاحب جو خود وکیل ہیں, سپریم کورٹ ان کا گھر ہے, سپریم کورٹ از ہز سیکنڈ ہوم, وہ نہیں تھے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اس میں کوئی یہ جماعت والی بات نہیں. میں بتا رہا ہوں, عمران خان کا فین کلب ہے جو بکھرا پڑا ہے, جس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. تو آپ جلسہ کرنے کی بات کر رہی ہیں, یہ جلسہ کریں گے. ان کی کیا ہے, مولانا فضل الرحمان ایک زیرت سیاستدان ہے نا, کون ان پر اعتماد کرتا ہے؟ عمران خان کی گارنٹی کون لے سکتا ہے؟ جی بتائیں. وہ کہتے ہیں جی آئے نہ آئے ہم اپنی تحریک نہیں, عمران خان کی گارنٹی کون لے سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی شخص بتائے. عمران خان خود بھی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے, وہ اپنی بات پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے, وہ جھوٹن لے لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں. کیا ہے کہ ان کے اندر نا اتفاقی ہے. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہے وہ انتشار جو پہلے ملک میں پھیلا رہے تھے, اب اندر ان کے پھیلتا جا رہا ہے. اب دستوں گریبان ہیں. اور فیصل چودھری کا آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ فیصل چودھری نے کیا کہا تھا, آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے نا, جو لیگل ٹیم ہے, وہ کہہ رہے ہیں 2 ماہ سے جو ہے وہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکا خان صاحب کا. یہ ٹیم کر کیا رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہاکی کے پلیئرز جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں. تو وہی بات آ گئی نا, یہ وہی بات ہے جو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں طریقے سے تنقید کر دی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. اچھا, اس شخص کو بھی پی ٹی آئی کا حصہ برداشت نہیں کیا. یہ آپ امیجن کریں نا, یعنی ٹھیک ہے ایک حد تک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فیصل چودھری میں نا باقی ساری باتیں ہوں گی, فیصل کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں. فیصل چودھری کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہوتے ہیں. ہاں, وہ اس سائڈ پر جائے یا اس سائڈ پر جائے, اپنا بینیفٹ دیکھتے ہوئے یا اپنی سیاست کو دیکھتے ہوئے یا اپنے بھائی کا مفاد کو دیکھتے ہوئے یا اپنا مفاد دیکھتے ہوئے یا جو چیز بھی دیکھتے ہوئے. تو فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ سمجھدار آدمی ہے. اچھا, ہاں, وہ للو نہیں ہے. اور سیاست میں جو آپ کا یہ اسمارٹنس ہے یہ بڑے کام آتی ہے, ڈیسیژن میکنگ بڑے کام آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ وکیل اچھے بن گئے سلمان اکرم رایا صاحب, وہ آپ نے وہاں پر جو کیس اس طرح نہیں لڑنا ہوتا عدالت کی طرح. سیاست میں سیاست کے انداز منفرد ہوتے ہیں. سیاسی کھلاڑی کے مزاج الگ ہوتا ہے, وہ ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ کب ہم نے اٹیک کرنا ہے, کب ہم نے خاموش ہونا ہے, کب ہم نے ریٹریو کرنا ہے. ہر وقت ہر موضوع کے اوپر بات بھی نہیں کرنی ہوتی پولیٹیشنز نے. اور یہ پی ٹی آئی کے اندر تو یہ مزاج ہی نہیں ہے, وہ ہر بات پر وہ بات کریں گے. اچھا حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر کالے بادل منڈلا رہے ہیں, لگ بھی ایسا رہا ہے کیونکہ آپس میں یہ لوگ دست و گریباں بھی ہیں. لیکن اب جیسے انصار عباسی کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے خارجہ امور بین الاقوامی کمیٹیاں وہ تحلیل کر دی ہیں جو باہر لابنگ کر رہی تھیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کا کردار ادا کر رہی تھیں. وہ تحلیل ہوگی, انہوں نے کام روک دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد سازی کی کوششیں اب سیریسلی پی ٹی آئی کر رہی ہے, کوئی فائدہ ملے گا اس سے؟ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو, ایک اچھا عمل ہے. اگر وہ ان کو ان ایکٹیو ہی رکھیں گے, تو اگر ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں گے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے کی یا پاکستان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں گے, تو یہ ایک بگ کوشچن مارک ہے. کیونکہ دیکھیں ان کی فورن فنڈنگ والا معاملہ دیکھیں گے, ان کے پاس فورن فنڈنگ آتی رہی, ان کے اوپر الزام بھی فورن فنڈنگ کا ہے, اور عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کا ہے. یہ فورن فنڈنگ لے رہے ہیں, انڈیا سے لے رہے ہیں, اسرائیل کی آ رہی ہے بات, آ رہی ہے, نام آ رہا ہے. اور اسرائیل انڈیا کا نام عمران خان صاحب کے پاپولر ہونے سے پہلے سے ان کے ساتھ کلبڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حکیم سعید صاحب نے کب بات کی تھی ان سے متعلق, ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, ہم پڑھ رہے ہوتے تھے اس زمانے میں, تب سے انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگائے. تب تک تو اتنا بڑا فگر بھی نہیں تھا, یہ پولیٹیشین بھی نہیں تھا عمران خان, تو تب سے ان کی بات ہے. تو کچھ تو ہے نا جی اس بارے میں. اور اب بھی جو آ رہی ہے فنڈنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی وہ سارے ان کو سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہیں. ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز کے اندر بھی ان کو جو پیچھے سے بوسٹ ملتا تھا وہ انہیں لوگ تھے, وہ را اس میں تھی, شامل تھی. آپ کے ملک کے اندر اتنے یوزر ہی نہیں ہیں ٹویٹر کے, تو بہت سی چیزیں ہیں جی اس میں. اچھا, اب اس کے علاوہ جو میں مین بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں کہ جو وفد کے حوالے سے یہ ان کو ملنے نہیں گئے, اور ملنے کے بعد انہوں نے سب کو بلایا تھا. وہاں پر جا کر یہ اپنا جیسا 9 مئی والے مقدمات میں نہیں گئے, اس طرح جو کانگریس مین کا وفد تھا, جو ان کا امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ملاقات نہیں کی. تو یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو ٹی وی پر آنے کا شوق ہے, سیلف پروجیکشن سے یہ باہر جاتے نہیں ہیں. عمران خان کی کوئی گارنٹی لینے کے تیار کوئی نہیں ہے, عمران خان اپنی گارنٹی خود نہیں لے سکتے, عمران خان کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا, ہی از اے کنگ آف یو ٹرن. تو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے تو سیاہ بادل ہی منڈلا رہے ہیں نا پارٹی کے اوپر. اور کیا بادل ہے, 14 سال کی سینٹنس ہوئی ہے عمران خان کو کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کے اوپر, 14 years imprisonment. عمران خان کی اپیل ابھی تک نہیں لگوا سکے یہ, بالکل, اور 2 سال تک اپیل لگنی نہیں ہے ویسے تو روٹیشن ٹائم میں دیکھیں تو.
اب یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر روٹیشن ٹرن میں اگر آئے گا معاملہ تو کم از کم 2 سال لگ جائیں گے، لیکن آپ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں نا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یاد آ گیا سپریم کورٹ میں کیس بھی تھا ججز والا بھی، تو ججز ٹرانسفر والا کیس بھی آج میں خیر وہ بھی میں نے کیا اٹینڈ کیا، آج میں گیا تھا سپریم کورٹ. کیا اس کی رہی انسائٹس بتائیں. انسائٹس کیا رہی جی؟ نوٹسز کر دی ہیں، استدعا کی تھی جی ان ججز کو کام کرنے سے روکا جائے. جو ایگریڈ ججز ہیں جن کی سینیورٹی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی ہے، جو سینئر موسٹ تھا، جو سینئر پیونر تھا، وہ اب جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آ گئے ہیں. تو وہ ان جج صاحب کی اپلیکیشن اور پلس 2 ججز 3 ججز اور ہیں ان کی اپلیکیشن ہے کہ آپ جو ان لوگوں کی ٹرانسفر اور پھر اس کی انہوں نے کیا چیلنج کیا سینیورٹی کو، دونوں چیزوں کو انہوں نے کیا ہے چیلنج. تو منیر ملک صاحب ہیں وہ لیڈ کونسل ہیں، باقی اپلیکینٹس جو ہیں وہ ساتھ حامد خان صاحب آگے دوسرے ہو گئے، تو ان کی اپلیکیشنز کلب ہو چکی ہیں. بل لیڈ کونسل ہوں گے منیر ملک. 18 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مستقلی کے حوالے سے، پرماننٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی، تو وہ ایکٹنگ چارج کے اوپر کام کر رہے ہیں نا، جو ڈوگر صاحب بھی ہیں جو اسلام آباد والے، وہ بھی. اب مین ایشو جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، تو میرے خیال سے اس سے پہلے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے. محمد علی مظہر صاحب جو ہے وہ 5 ممبر بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں اب کوشچنس کچھ آئے. پہلے تو ایک استدعا کی ان کو کام کرنے سے روکا جائے، سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے. پھر 3-4 سوالات ہیں. ایک تو اوتھ کے حوالے سے کوشچن ہے، آرٹیکل 200 کے حوالے سے بات ہے کہ کیا آرٹیکل 200 کی روح سے جو ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. تو میرے خیال سے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے آرٹیکل 200 میں جو چیز بیچ میں لکھ دی تھی اس میں ٹرانسفر میں اسپیسیفک ٹرم نہیں دی گئی کہ اتنی عرصے کے لیے عارضی ہے یا مستقل ہے یا آبزرو ہو گیا یا کیا ہو گیا، اور اس میں سیکنڈ اوتھ بھی نہیں ہے. اوتھ بھی جج کا سیکنڈ نہیں ہے. تو اوتھ بھی اگر وہ پرانا والا یہ ہے تو پھر آپ کی سینیورٹی اس دن سے کاؤنٹ ہوگی جس دن آپ نے اوتھ لیا ہے. تو دیٹس اٹ. یہ بڑا سمپل کیس ہے، اور اس میں میرے خیال مطابق یہ ججز کی ٹرانسفر آئین پاکستان کے تحت ہوئی ہے، آرٹیکل 200 کے تحت. دونوں چیف جسٹس صاحبان متعلقہ ریلیونٹ جہاں سے ٹرانسفر ایک سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور ایک میں آ رہا ہے، ان دونوں چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان کی کنسنٹ ہے اس کے اندر، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو پروف کیا ہوا ہے، منظوری دی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی بھی ایسی انلیگلٹی یا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے. ٹھیک ہے حسن، میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ نہروں والے ایشوز پہ کافی گرما گرم قسم کے بیانات دے رہے ہیں، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ واقعی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملہ کسی فیصلہ کن حد تک بھی جا سکتا ہے. دیکھیں ایسی کہتے ہیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو ہم دیکھیں کہ ورس ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی وفاقی حکومت کی اپنی سپورٹ چھوڑ دیتی ہے، کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے کر آتی، کہتے ہیں جی ہم الگ ہو گئے ہیں، تو پھر پرائم منسٹر کے اوپر باؤنڈ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. بالکل. اب پرائم منسٹر کیا اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے یا تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو کہ کچھ آزاد ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد، جن کو میں مادر پدر آزاد کہتا ہوں، وہ مادر پدر آزاد کو اپنے ساتھ میں لائیں، یا دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر اسمبلی کو تحلیل کر دیں. تو میرے خیال سے اس میں بہتر آپشن تو یہ ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی اگر سپورٹ اپنی نکالتی ہے تو پرائم منسٹر اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور دوبارہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا لے. لیکن میرے خیال مطابق ایسی سچویشن کبھی بنے گی نہیں، کیونکہ کامن فرینڈ بڑا مضبوط ہے، اس نے بڑا مضبوطی سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. نہروں کا ایشو جو ہے اس حد تک جائے گا نہیں، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. اس میں ٹیکنیکل جو اس کے جو نہروں سے متعلق ایریگیشن سے متعلق جو لوگ ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین لیا جائے، ایک ورکنگ پیپر بنایا جائے، پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو لے جائیں، پھر جس کا جو حق ہے اگر یہ غلط ہے نہریں اس سے سندھ افیکٹ ہوتا ہے تو بالکل نہیں بننی چاہیے. اور اگر یہ صرف اس کو جو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ یقینی طور پر بننا چاہیے محفوظ شہید کنال. محفوظ شہید کنال ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ مجھے بھی اس کو کنفرم نہیں ہے لیکن اسی طرح سے کچھ ہے. ہاں تو یہی اس کا نام ہے. بیسیکلی جو ہمیں ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 months جو ہے وہ پانی آئے گا فلڈ واٹر، اس کو یوز کریں گے، اور باقی 2 ماہ جو ہے وہ پنجاب اپنا پانی دے گا. پنجاب پانی کون سے دے گا؟ دریائے ستلج سے دے رہا ہے تو پھر سندھ کا ایشو نہیں ہے، اور اگر وہ پانی دے رہا ہے پنجاب سے، سوری اس سے دریائے سندھ سے، تو پھر ان کا ایشو بنتا ہے. اب یہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں جو باتیں وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن اس میں میرے خیال سے ایشو جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جنگوں کے فیصلے بھی اگر بیٹھ کر بات چیت سے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو
یعنی حکومت سے الگ ہوئے بغیر بھی اس مسئلے کا حل ہے, اور اگر وہ پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے حکومت سے تو کیا وہ پھر کنالز نہیں بنے گی؟ کوشچن یہ ہے. میں تو اگین آئی ول سے کہ صوبہ ہے, صوبے کے عوام کو آپ نے ناراض نہیں کرنا, اگر گریونس ہے تو اس کو ایڈریس کریں, اور میرے خیال سے سچویشن زیادہ ایکسکلیٹ نہیں ہوگی, جو آپ کا کوشچن تھا. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک لیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.